مسائل کا حل، مشکلات کی گرہ کشی، دشواریوں کا ازالہ اسلام کے آداب حکمرانی کو اختیار کر کے کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ موضوع ہوگا کہ آج کی روتی بلکتی سسکتی زمانے کی ستائی ہوئی حکومت کی رونیا کچری ہوئی انسانیت صرف اور صرف اسلامی اصول اقدار حکومت کے شان جانے تلے سکون و اطمینان کی سانس لے سکتی ہے۔ حضرات، آج کی نام نہاد ترقی یافتہ دنیا نے جہاں پر انسانیت کے لیے کچھ سہولیات فراہم کیا ہے، وہیں پر بے شمار مسائل و مشکلات میں کھڑے کر دیے ہیں۔ متنوع مادی ترقیات نے ایک طرف نگاہوں کو مخمور، دلوں کو مسحور اور ذہنوں کو مسرور کیا ہے، تو دوسری جانب دلوں کا سکون، روحوں کا قرار اور زندگیوں کی بہار کو بھی چھین لیا ہے۔ مختلف شعبہ جات اور طبقات کے فساد و بگاڑ نے عالمی منظرنامہ کو بدحیت کیا ہے، تو دوسری جانب حیاتی انسانی کو متزلزل کیا ہے۔ مختلف شعبہ جات کے طبقات و فساد بگاڑ نے عالمی منظرنامہ کو بدحال اور خوفناک بنا کر دکھ دیا ہے، جس پر عوامی زندگی کی خوشحالی باری غربانی کا دور و مدار ہوتا ہے۔ رعایا جن کے رحم و کرم پر پلتے ہیں، اصحاب اقتدار جن کے دست سے نکل ہوتے ہیں، یعنی ارباب حکومت کا طبقہ، اصحاب اقتدار کا طبقہ، اس طبقہ کے فساد و بگاڑ کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا فتنہ و فساد، انتشار و اضطراب، بے چینی و بے قراری، بے آرامی و بے اطمینانی، غربت و مفلسی، تنگ دستی اور فاقہ کشی کی آگ میں جھلس رہی ہے۔ یہ صرف لفاظی نہیں بلکہ حقیقت بیانی ہے۔ آپ جدھر بھی نگاہ ڈالیے، جس طرف بھی نظر دوڑائیے، میرے اس قول کی جیتی جاگتی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی، چاہے وہ مخالف پسند مشرق ہو یا مادہ پرست مغرب۔ ہر ملک، ہر ریاست، ہر صوبہ، ہر علاقہ میں آپ کو یہی منظر دکھائی دے گا، حکمراں طبقہ خوشحال، عوام خستحال۔ جی ہاں، ارباب حکومت قومی خزانے سے عیش و عشرت کر رہے ہیں اور عوام دو وقت کی روٹی، صدر ڈھانپنے کے لیے لباس اور رہنے کے لیے مکان کو ترس رہے ہیں۔ اصحاب اقتدار ملکی دولت سے کوٹھیاں تعمیر کر رہے ہیں اور عوام وہاں کے باشندے ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کی حسرت میں زندگیاں کاٹ رہے ہیں۔ لیڈران قوم سلطنت کی آمدنی سے جاگیریں خرید رہے ہیں اور رعایا دفن ہونے کے لیے 4 ہاتھ کفن 2 گز زمین کے لیے حیران و پریشان ہو رہی ہے اور ان کے عوام متنوع غذائیں کھاتے ہیں اور ان کے کتے متنوع غذائیں کھاتے ہیں اور عوام دانہ دانہ کو ترستے ہیں۔ حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنگین صورتحال کیوں ہے؟ جواب بالکل واضح ہے۔ سربراہوں، حکمرانوں، نیتاؤں میں غرور و نخوت، عجب و ناز، ذوق رباش، احساس برتری، آرام طلبی، عیش پروری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ حصول حکومت اقتدار سے ان کا مقصد خدمت خلق نہیں بلکہ حصول دولت و شہرت، عزت و عظمت، سکون و راحت ہے۔ اس لیے کرسی اقتدار پر براشمار ہونے کے بعد انہیں ملک کی فکر ہوتی ہے، نہ رعایا کا خیال، اور میں خالی نہ مزاج، نہ رعایا پروارانہ ذہنیت۔ پھر اگر اس طرح کے مظاہر و مناظر سامنے آئے تو اس میں حیرت و تعجب کی کیا بات ہے؟ جو حکمراں طبقے میں فساد و بگاڑ ہوتا ہے، یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کو ان سب علامتوں سے کیسے پاک کیا جائے، ان تمام بیماریوں کا علاج کیسے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے اصول آداب حکمرانی میں کوئی علاج اور مدبہ موجود نہیں، نہ مذاہب عالم میں اس کے لیے کوئی واضح اور عادلانہ ہدایت موجود ہے۔ صرف مذہب اسلام ہی وہ انسانیت نواز مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو حکمرانی کے لمحے کی رہنمائی کی اور یہ تاکید کی کہ حکومت و قیادت عیش و عشرت کا زینہ نہیں بلکہ خدمت انسانیت کا وسیلہ ہے۔ منصب جہاں باز حکمرانی پھولوں کی سیٹ نہیں بلکہ کانٹوں کا تاج ہے۔ منصب جہاں باز عہدہ عمارت و سیادت چمن سارے سکون و آرام نہیں بلکہ صحرائے کلفت و آزمائش ہے۔ اس سلسلے میں نہ زیادہ تفصیل میں ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کا موقع ہے۔ میرے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی پیغام کافی ہے، سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے ماننے والوں نے اس فرمان کو عملی جامہ پہنا کر دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ حکمرانی کے نقشے میں کار خدمت کرنا، تختہ شاہی پر ہوتے ہوئے فقیری کرنا کچھ مشکل نہیں۔ میں اپنے اس قول کی تائید کے لیے خلافت اسلامیہ کے سب سے پہلے حکمراں کا ایک عبرتناک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ خلیفہ بنائے جانے سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بری خاتون کی بکریاں دہن کیا کرتے تھے۔ منصب خلافت فائز کیے جانے کے بعد اس کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، اس کی ننھی منی بچی آپ کو دیکھ کر کہنے لگی، اب تو آپ خلیفہ ہو گئے، اب ہماری بکریاں کون دھوئے گا؟ حضرت نے اس بچی کو تسلی دی اور فرمایا، گھبراؤ نہیں بیٹا، میں اب بھی تمہاری بکریاں دھونے آیا کروں گا۔ یہ صرف جھوٹی تسلی نہیں تھی بلکہ برابر اس کے گھر جا کر اس کی بکریاں دھوتے رہے۔ خدمت خلق کا ایک دوسرا واقعہ انہی کا ہے۔ حضرت عمر کا ایک مکان کے پاس سے گزر ہوا، ایک اندھا شخص اپنے مکان کے باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ آپ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا کہ ایک شخص تھا جو روزانہ میرے گھر کے ضروری کام کر دیا کرتا تھا، اس کی آواز میں بڑی نرمی تھی، اللہ اسے سلامت رکھے، پتہ نہیں کیوں 2-3 دن سے نہیں آیا۔
حضرت عمر فوراً سمجھ گئے اور فرمایا کہ مسلمانوں کے امیر حضرت ابو بکر تھے. اتنا سننا تھا کہ پورا سارو قطار رونے لگا، حضرت عمر بھی رونے لگے. یہی حضرت عمر ہے جو سلطنت اسلامیہ کے دوسرے خلیفہ منتخب کیے گئے، جن کے عہد حکمرانی میں حدود سلطنت کافی وسیع ہو گئے تھے، مگر رہن سن لباس و پوشاک سے کوئی پہچان نہ سکتا تھا کہ اتنے وسیع اور اس مملکت کے سربراہ ہے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ رعایا کی دیکھ بھال کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. ایک بار گشت کرتے ہوئے ایک ویران مقام پر پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے باہر ایک شخص عالمی اضطراب میں ٹہل رہا ہے. اس سے معذرہ پوچھا تو اس نے جل بھن کر جواب دیا کیا ان کے خدا رحم فرما امیر المومنین پر کہ ان کے سلطنت میں ایک پردیسی مسافر پریشان حال ہے اور اس کی رفیق حیات دبدبے سے نڈھال ہے. یہ سن کر حضرت عمر خوف الہی سے کانپ اٹھے، فوراً واپس لوٹے، ایک بوری میں کھانے پینے کی چیزیں بھری اور ساتھ ہی اپنی اہلیہ کو لیا. وہاں پہنچ کر بی بی کو خیمے کے اندر بھیج دیا، خود باہر کھانا بنانے میں مصروف ہو گئے. اسی دوران اندر سے سواری آواز آئی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دیجیے. امیر المومنین یہ لفظ سن کر مسافر کانپ اٹھا. حضرت عمر نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جو کچھ تو نے امیر المومنین کے بارے میں کہا وہ سچ ہے. یقیناً مجھ سے اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی. برادران اسلام، میں ان مختصر سے وقت میں کن کن مسلم حکمرانوں کی حالات زندگی بیان کروں اور ان کے خادمانہ کارناموں کو کیسے بیان کروں. ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے حقیقت امارت و قیادت کے عروج میں عظیم الشان فریضہ انجام دیا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید، سلطان ناصر الدین اور حسین عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، شیر میسور، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ. ان کے علاوہ نہ جانے کتنے مسلم حکمراں ہیں جنہوں نے سید القومی خادم کی حقیقی اور عملی تفسیر و تشریح کی اور دنیا کے سربراہوں کو یہ پیغام دیا کہ حکومت کرنے والوں حکومت ایسے کی جاتی ہے. سید القومی خادم اس مختصر سے جملے میں درجہ جہاں والی حکمرانی کی روح مضمن ہے. اگر سربراہان عالم اسے کو ہند سے جا بنا لے اور اسی کے مطابق اپنے حکومتوں کے نظام چلانے لگے تو خدا کی قسم اولاد آدم بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پا جائے گی. فرمایا کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. آپ تاریخ عالم کا جائزہ لیجئے، اقوام عالم کے اتحاد کو کھنگالیے تو صرف مذہب اسلام کے ماننے والے حکمرانوں کی زندگیوں میں سیرتوں میں حکمرانی کا طرز انداز ملے گا. اسی سے متاثر ہو کر مشرق کے ایک بہت بڑے سیاسی دانشور مہاتما گاندھی نے اپنے پیروکاروں کو مشورہ دیا تھا کہ اگر ملک اور قوم کا بھلا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے امیر عمر کے نقش قدم پر چلو. کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، دل چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلو.